الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ یہ 5واں درس ہے کتاب الفرائض علی الفرائض۔ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہیں، 4 تاریخ ہے اور 1446 سال۔ یہ درس بڑا آسان ہے آج کا۔ اس کو کہتے ہیں اعداد کی نسبت۔ امام ابو عبداللہ الرحبی جو کہ 500 کے قریب تقریباً وفات ان کی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں وَإِن تَرَى الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ تَحْصُرُ فِي 4 أَقْسَامٍ يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الْأَحْكَامِ مماثل من بعده موافق وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين زائدة واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ اور فرمایا کہ واضرب جميع العدد المباين وَضْرِبْ جَمِيعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ کہ مباین کا پورا عدد دوسرے میں مار دو اور اس میں مداہنت نہ کرو۔ وَضْرِبْ جَمِيعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ فِي الثَّانِي دوسرے میں اس کو مار دو۔ فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ وَاحِدًا یعنی مماثل کیا ہے؟ یہ تو تماثل ہے۔ وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَةِ مناسبین سے مراد تداخل ہے۔ وَضْرِبْ جَمِيعَ الْوَفْقِ فِي الْمُوَافِقِ وفق تو ایک لے لو اس کو اور دوسرے میں اس کو مار دو۔ کیسے ماریں گے اس کا طریقہ بھی آئے گا۔ اور وَخُذْ جَمِيعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ وَاضْرِبْهُ فِي الثَّانِي وَلَا تُدَاهِنِ جو تباین جو ہے اس کو تو ایک لے کے دوسرے میں مار دو، ٹینشن ہی مت لو۔ سب سے پہلے آپ سے کہا گیا تماثل۔ تماثل کیا ہے؟ تماثل یہ ہے کہ 2 عدد ایک دوسرے کے بالکل برابر ہوں، 2 2 4 4 5 5 6 6، یہ سب تماثل ہے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر وَإِن تَرَى الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ تَحْصُرُ فِي 4 أَقْسَامٍ يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الْأَحْكَامِ فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ وَاحِدًا جو تماثل جو ہے اس سے آپ ایک اٹھا لو۔ 2 آیا ہے تو ایک آپ نے یہ اٹھا لینا ہے، 2 میں سے ایک لے لو، اس سے آپ جواب تک پہنچیں گے۔ وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَةِ جو تداخل جو ہے اس میں سے زائد لے لو جو بڑا والا عدد ہے۔ تداخل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک عدد چھوٹا اور ایک بڑا ہو، بڑا عدد چھوٹے عدد پر بلا کسر تقسیم ہو۔ جیسا کہ 9 ہے، 9 کو آپ 3 پہ تقسیم کریں گے، ہر ایک کو 3 3 مل جائیں گے۔ 6 کو آپ 3 پر تقسیم کریں گے، ہر ایک کو 2 2 مل جائیں گے، بغیر کسی کسر کے تقسیم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر 3 ہو اور یہاں پر 5 ہو تو وہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 5 تو 3 پر کسر بغیر کسر کے تقسیم نہیں ہو رہا، بلکہ کسر آئے گا اس میں، تو وہ تداخل نہیں ہے۔ تداخل کیا ہے؟ کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پر بلا کسر تقسیم ہو۔ تو آپ نے کیا لینا ہے؟ وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَةِ تو تداخل سے آپ نے بڑا عدد لے لینا ہے۔ یہ بڑا عدد جو 9 جو ہے یہ آپ لے لیں گے، اس سے یہ جواب ہوگا۔ توافق۔ توافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پر بلا کسر تقسیم نہیں ہو رہا ہو، لیکن یہ جو ایک بڑا عدد ہے اور ایک چھوٹا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا عدد ہو کہ یہ دونوں اس عدد پر بلا کسر تقسیم ہو رہے ہوں۔ 12 اور 8 ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے 4 ہے۔ 12 کو آپ 4 پہ تقسیم کریں گے، بلا کسر تقسیم ہو جائے گا۔ 8 کو آپ 4 پہ تقسیم کریں گے، بلا کسر تقسیم ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں توافق۔ طریقہ اس کا آگے آئے گا۔ تباین۔ وَخُذْ جَمِيعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ وَاضْرِبْهُ فِي الثَّانِي وَلَا تُدَاهِنِ کہتے ہیں کہ جو تباین جو ہے اس کا پورا ایک عدد لو اور دوسرے میں ضرب کر دو۔ وَاضْرِبْهُ فِي الثَّانِي دوسرے میں ضرب کر دو، وَلَا تُدَاهِنِ اس میں مداہنت نہ کرو اس کام میں، بس ڈائریکٹ کر دو۔ 7 کو 5 میں ضرب کر دو، 35 جواب آ جائے گا۔ وجہ حسر۔ اچھا کوئی یہ پوچھے کہ بھئی یہ 4 ہی کیوں ہیں؟ مماثل، تماثل، تداخل، توافق، تباین، یہ 5 کیوں نہیں ہے؟ 5 بھی کوئی عدد لے آتے، یا اس کو 3 ہی کر دیتے، تباین ہٹا دیتے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اعداد جو ہیں یا تو ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوں گے جیسے 2 یا نہیں، پہلے کو تماثل کہتے ہیں، صحیح ہے نا، یا تو ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوں گے یا نہیں، تو اگر برابر ہوں گے تو اس کو تماثل کہتے ہیں، اگر برابر نہیں تو یا تو بڑا عدد چھوٹے عدد پر بلا کسر تقسیم ہوگا جیسے 9 اور 3 تو اسے تداخل کہتے ہیں، یا بڑا عدد چھوٹے عدد پر بلا کسر تقسیم نہ ہوگا تو ان کی 2 حالتیں ہوں گی، یا تو ان اعداد کے نیچے کوئی ایسا عدد ہوگا جس پر دونوں اعداد بلا کسر تقسیم ہو رہے ہوں گے، جیسے 12 اور 8 کے نیچے 4 ہیں، اسے توافق کہتے ہیں۔ اب یہاں پر حاشیے میں نے ایک بات لکھی ہے، دیکھ لیں حاشیہ، فرمایا کہ 12 اور 8 جو ہے اس کے نیچے 2 بھی ہے، لیکن ہمیں یہاں بڑے عدد کی ضرورت ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے 12 اور 8 تو بھائی 2 پر بھی تقسیم ہو رہے ہیں، کیونکہ 2 چھوٹا عدد ہے، ہمیں چاہیے بڑا عدد، جو بڑا عدد ان کے نیچے ہے اور اس پر یہ دونوں بلا کسر تقسیم ہو رہے ہیں وہ ہیں 4، تو آپ نے ادھر 4 لکھ دینا ہے کہ 12 اور 8 کے نیچے 4 ہے جس پر دونوں بلا کسر تقسیم ہو رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اسے تباین کہتے ہیں، جیسے 7 اور 5۔ اب دیکھ لیں بھائی یہ تماثل بھی نہیں ہے، تداخل بھی نہیں ہے، توافق بھی نہیں ہے، کیونکہ 7 اور 5 کے نیچے ایسا کوئی عدد ہے ہی نہیں جس پر دونوں تقسیم ہوتے ہیں، تو یہ تباین ہے۔ 7 کو 5 میں آپ نے ضرب کر دینا، جواب آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعداد کی نسبت، 4 عددوں کی نسبت، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ 4 عدد ہیں اور تماثل، یہ 4 کون سے ہیں؟ تماثل، تداخل، توافق اور تباین۔ اب یہاں پر آپ توافق سمجھنے کے لیے یہاں پر آپ کو یہ تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، کیونکہ 3 چیزیں تو آسان ہیں۔ تماثل کس کو کہتے ہیں؟ 2 2، 4 4، 3 3، 7 7، 8 8، یہ تماثل ہے۔ تداخل کس کو کہتے ہیں؟ 3 9، 3 یا 6، اس طرح بڑے عدد کو آپ نے لے لینا، یہ جواب ہے۔ تباین بھی واضح ہے بھائی، ایک دوسرے میں ضرب کر دو جواب آ جائے گا۔ توافق کے نیچے بڑا عدد ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس میں بھائی، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر آئیے۔ سوال، توافق کسے کہتے ہیں؟ الجواب، توافق کا تعلق 2 اعداد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے 16 اور 12 توافق بالربع ہے، چوتھائی حصہ ہے، اور وفق کا تعلق 1 کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے توافق اور ایک ہوتا ہے وفق۔ مثال 12 تقسیم 4، 12 کو آپ 4 پہ تقسیم کریں گے تو 3 آئے گا۔ 3 جو ہے یہ کس کا وفق ہے؟ 12 کا۔ 16 کو آپ 4 پہ تقسیم کریں گے تو 4 آئے گا، یہ اس کا وفق ہے۔ یہ دیکھ لیں، 12 اور 16 اس کے نیچے 4 ہیں، تو آپ یہ کریں گے کہ 16 کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو 4 آئے گا، 12 کو 4 پہ تقسیم کریں گے تو 3 آئے گا۔ یہ 3 12 کا وفق ہے اور یہ 4 جو ہے 16 کا وفق ہے۔ میں آپ کو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اس کا، دیکھیں یہ ہے 12 اور یہ ہے 16۔ اب یہاں پر ان دونوں کا توافق کیا ہے اور 16 کا وفق کیا ہے، 12 کا وفق کیا ہے؟ تو آپ سے میں نے کہا کہ بھئی دونوں کے نزدیک 4 ایسا عدد ہے کہ دونوں اس پر بلا کسر تقسیم ہو رہے ہیں، 4۔ اب دیکھیں 4 کا پہاڑا اتنا پڑھیں کہ 16 آ جائے، 4 4 ہے، 4 1 4، 4 2 8، 4 3 12، 4 4 16، یہاں پر 4 لکھیں گے، 4 4 4 16 اور ادھر 4 3 12، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے ایسے کر دینا ہے۔ دیکھیں آپ، یہ 4 جو ہے یہ والا، یہ اس 16 کا وفق ہے، وفق 16 کا وفق 4 ہے، 12 کا وفق جو ہے یہ 3 ہے، یہ والا، اور یہ جو ہے یہ توافق ہے۔ توافق، اس کو درمیانے عدد کو توافق کہتے ہیں، یعنی 12 اور 4 کا توافق بالربع ہے، اور 4 16 کا وفق ہے۔ آپ سے میں کہوں بھائی 16 کا وفق کیا ہے، آپ کہیں گے 4 ہے، بھائی 12 کا وفق کیا ہے، آپ کہیں گے 3 ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا طریقہ ہے، تو انتہائی آسان عمل ہے، یہ آپ نے 2-3 بار کریں گے تو آپ کو جو ہے خود بخود یہ سمجھ آ جائے گی۔ ایک اور مثال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کر لیتے ہیں، ایک اور مثال ہم کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ سے میں نے کہا کہ بھئی 4 اور 8، وہ تو خیر تداخل بن رہا ہے،
4 اور 12 لکھ دیتے ہیں، چلیں 4 اور 12. اب 12 اور 4 کے نیچے ایسا کون سا عدد ہے کہ دونوں اس پر بلا کسر تقسیم ہو رہے ہیں؟ ہم بولیں گے بھئی 4 ہے نا، 4 ایکم 4، 4 چھکے 12. یہ 4 کا پہاڑا آپ نے پڑھنا ہے کہ 12 تک، 4 چھکے 12، 4 ایکم 4. تو 12 کا وفق جو ہے وہ 6 ہے، اور 4 کا وفق جو ہے وہ 1 ہے، اور یہ توافق بالربع یہ بھی ہے. یہ اس کا توافق اس کو کہتے ہیں. یہ توافق کا طریقہ تھا. تباین کا طریقہ تو بڑا ہی آسان ہے. گزشتہ تینوں نسبتوں سے جو عدد خالی ہو اسے تباین کہتے ہیں. جیسے 2، 3، 7، 5. اس کا جواب یہ ہے کہ 2 کو 3 میں ضرب کر دو 6 آ جائے گا، 7 کو 5 میں ضرب کر دو 35 آ جائے گا. اس کا جواب ہے. تنبیہ، ایک عدد کا ہر عدد کے ساتھ تباین ہوتا ہے. یعنی آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ بھئی 1 اور 2 اس کی نسبت بتائیے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تباین وہ ہے، یہ تداخل ہے، یا یہ ہے. یہ آپ نے ڈائریکٹ کہہ دینا کہ یہ تباین ہے. جہاں آپ کو 1 نظر آتا ہے دوسرے عدد کے ساتھ تو اس کا تباین ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. یعنی 1 اور 2 آپ کہیں گے تباین ہے، 1 اور 4 آپ کہیں گے تباین ہے، 1 اور 5 آپ کہیں گے تباین ہے. ٹھیک ہے نا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. اب نیچے سوالات ہیں. نسبتوں کی حذر کی وجہ بیان کیجیے. یہ میں نے اوپر بھی جو ہے بیان کر دیا، یہ ادھر جو ہے دوبارہ تکرار ہو گئی اس کی. بہرحال یہ آپ نے پڑھ لینی فائدے کے لیے. اعداد کی 4 نسبتیں آپ نے بیان کرنی ہیں: تماثل، تداخل، توافق، تباین. مکتوب اعداد کی نسبت بیان کیجیے. یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ بڑے خوبصورت طریقے سے کیا ہوا. 16 اور 24 تو آپ دیکھیں گے 8 3 24، 8 2 16، تو یہ توافق بالثمن. اور یہ 24 کا وفق 3 ہے، 16 کا وفق 2 ہے. اس طرح آپ نے کر دینا ہے. اب یہاں پر یہ نیچے آپ سے کہا گیا سوال نمبر 3، 6 اور 5 کا کیا تعلق ہے؟ 8 اور 6 کا تعلق بتائیں. آپ نے بتانا ہے کہ یہ تباین ہے، یہ جو ہے وہ توافق ہے. آپ نے اس کو حل کرنا ہے. 16 اور 24 یہ میں نے حل کر دیا، اسی طرح آپ نے کرنا ہے. 32 اور 8 کو حل کرنا ہے. 21 اور 14، 32 اور 8 جو یہ بڑا آسان ہے، یہ بھی آپ نے کر دینا ہے. 21 اور 14 یہ بھی آپ نے حل کر دینا کہ بھائی اس میں تباین ہے کیا ہے. مکتوبہ اعداد کا توافق اور وفق بیان کیجیے. یہاں پر آپ نے صرف یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ بالفرض ان کا جو ہے یہ توافق ہے، یہ بھی توافق ہے. آپ نے اس طرح کہنا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ توافق ہے، تباین ہے، یہ آپ نے بیان کرنا ہے. 32 اور 48 اس کا کیا ہے؟ یہ آپ نے بیان کرنا ہے. 20 اور 8 اس میں یہ نسبت کیا ہے؟ آپ نے جواب دے دینا ہے. توافق ہے جو بھی ہے آپ نے کہہ دینا ہے. یہ اس کی جو یہ آپ نے بیان کرنا ہے، اس میں کیا ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے نیچے کہ کیا ہے. اس کو حل کرنا ہے اور اس کے نیچے صرف لکھنا ہے کہ یہ توافق ہے یا تباین ہے. یہ جو ہے اس کا درس تھا. واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم علی آلہ وصحبہ اجمعین.